دہشت وحشت نفرت کے الفاظ ٹپک رہے ہیں. پیدا کر ڈالے، ڈالنا ضروری یہ لفظ نہ تھا. تو غلام احمد قادیانی نے کہا جب کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے ہو سکتا ہے، ایک میں بھی ہو سکتا ہوں. وہاں سے دروازہ کھلا. یہ نبوت کے اجرا قذابوں کی دجالوں کی لائن چلی، نس سے چلی، دہلی میں بریک لگی. پھر اس کے بعد تقویت الایمان کو تحفظ دینے کے لیے ضلع سہارنپور بیروں والی بستی میں دیوبند کے اندر مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی. پھر مدرسے کی شان بڑھانے کی خاطر یہ کہا گیا کہ خود حضور آئے اور مدرسے دیوبند کی حد بندی کی، یہاں سے یہاں تک اس کی دیوار کھینچو. پھر اس کی شان بڑھانے کے لیے کہا گیا ایک شخص کو حضور کی زیارت ہوئی تو حضور کو اردو زبان میں بات کرتے دیکھا. پوچھا آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں. حضور کی طرف بہتان باندھ دیا کہ آپ نے فرمایا جب سے علماء دیوبند سے آمد رفت ہوئی ہے اردو مجھے آ گئی ہے. علماء دیوبند سے رابطہ نہیں تھا تو حضور اردو نہیں جانتے تھے. پہلے کوئی ولی اردو زبان والا نہیں تھا. نہ نظام الدین دہلوی تھے، نہ محبوب الہی تھے، نہ بابا فرید تھے، نہ خواجہ اجمیری تھے. یہ دیوبند والے ہی پہلے آئے جن کو قرب نصیب ہوا اور ان کی وجہ سے حضور کو اردو آ گئی. یہ نبی کے استاد بن گئے، مصطفیٰ کے شاگرد بن گئے، دیوبند سے حضور اردو سیکھ گئے. سیاستہ میں حدیثیں موجود ہیں. حضور نے ایک صحابی سے فرمایا شکمت درد، یہ تو فارسی لفظ ہے، سیاسی سیاہ میں حدیث موجود کہ تیرے شکم میں درد ہے، تیرے پیٹ میں درد ہے. فارسی کہاں سے سیکھی تھی؟ اپنے زمانے میں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں جس نبی کو جس قوم کا رسول بنا کے بھیجتا ہوں اس قوم کی زبان وہ جانتا ہے، وہ سکھا کے بھیجتا ہوں. حضور ساری مخلوق کے رسول بن گیا اور سلسلہ الخلق کے کافہ صحیح مسلم میں ساری مخلوق کا رسول ہوں. جو ساری مخلوق کا رسول ہے اور ساری مخلوق کی زبانیں اللہ ان کو سکھا کے بھیجا ہے. یہ کہتے ہیں دیوبند سے سیکھے. پہلے حضور کو اردو آتی ہی نہیں تھی. اردو میں کوئی ولی تھا ہی نہیں، کوئی غوث قطب تھا ہی نہیں. پہلے ولی دیوبند میں پیدا ہوئے جن سے حضور نے اردو سیکھی. غضب پہ غضب ہے، قہر پہ قہر ہو رہا ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جلال کے ابن جریر تک جاؤ، عبداللہ بن عباس کی تفاسیر تک جاؤ، سب میں یہ موجود ہے. آدم علیہ السلام کو کل چیزوں کا نام بتا دیا گیا. یہ پھٹی ہے، یہ میک ہے، یہ امجدیہ ہے، یہ کلاس ہے، یہ علماء ہے، شکل یہ ہے، نام یہ ہے، کراچی یہ ہے، شہر یہ ہے، امبلداش یہ ہے، ثنا مکی یہ ہے، پیپسی یہ ہے، شیزان یہ ہے، خیبر میر یہ ہے، ہوائی جہاز یہ ہے، کلچ یہ ہے، گیر یہ ہے، ٹوپی یہ ہے، ترکی ٹوپی یہ ہے، گاندھی کی ٹوپی یہ ہے، جناح کی ٹوپی یہ ہے. تمام مسمیات کو بمبئی اسماء کے رب نے بتا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. کل کی کل چیزوں کے نام بتا دیے. صرف نام نہیں، مسمیات. یہ مسمى ہے، یہ اس کا اسم ہے. یہ مسمى ہے، اس کا اسم ہے. یہ مسمى ہے، یہ اس کا نام ہے. یہ ثنا مکی ہے، یہ قبض توڑنے کے لیے مفید ہے. یہ سبغول ہے، یہ چھلکا ہے، ملین ہے، یہ چاول ہے، یہ قابض ہیں. ہر ایک چیز بھی بتائی، شکل بھی دکھائی، نام بھی بتایا،
خاصیت بھی بتائی، یہ بڑی دیگ ہے، یہ دیگچہ ہے، یہ دیگچی ہے، یہ کفگیر ہے، یہ چھوٹا چمچ ہے، یہ چاہ والا چمچ ہے، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہر ایک چیز کی شکل دکھائی، خاصیت بتائی، نام بتایا۔ پھر جتنا اولاد آدم میں زبانیں چلنے والی تھیں، یہ شکل دیکھ لو، آدم عربی میں سے ماں کہتے ہیں، بگڑی عربی میں مویا کہیں گے، اور فارسی میں سے آب کہیں گے، اردو میں سے پانی کہیں گے، فلاں زبان میں یہ نام ہوگا۔ تمام زبانیں بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ آدم کو تو ساری زبانیں رب نے سکھا دی، مصطفیٰ کو اردو دیوبند سے سیکھنی پڑی۔ آقا فرماتے اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم مل چکا، اولین میں آدم بھی ہیں، تو ساری کی ساری چیزیں حضور کے علم میں پہلے سے تھیں، مگر دیوبند کے عقیدے کے مطابق اردو حضور نے دیوبند میں آ کے سیکھی ہے، اس سے پہلے آپ بے خبر اور جاہل تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو قاسم نانوتوی صاحب نے اس گاڑی کو آگے چلایا، مزید گیئر لگایا۔ خاتم النبیین کے آخری معنی یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، یہ تو عوام کا خیال ہے۔ تو اس نے گاڑی آگے دھکا دیا، بیٹری چارج کر دی۔ پھر تھانوی کی باری آئی، اس نے کہا السنت الجلیہ، حوالہ لکھ لیں، کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو محتاج نہ ہوں۔ اس نے کہا کوئی ولی کہہ دے کہ میں رسول اللہ ہوں، یہ بات اس کی صحیح ہے، کلمہ کفر نہیں ہے، ولایت کے خلاف نہیں ہے، مضاف معذوف مان لو، رسول اللہ، صراحت میں تعبیر کر دی۔ پھر اس کے آگے بعد اپنا کر دیکھنا، السنت الجلیہ کل بھی بتایا تھا، یہ بار بار آپ کو نام نہیں آئیں گے، کتابیں آپ کو مشکل سے ملیں گی، دریا درکودہ تحفہ قبول فرما لیں، السنت الجلیہ میں یہ موجود ہے۔ پھر رسالہ الامداد، تھانوی صاحب کا رسالہ الامداد، یہ حوالہ جات کے لیے، تاکہ آپ حوالے میں کسی کے محتاج نہ رہیں۔ رسالہ الامداد صفحہ 35، بابت ماہ سفر 1336 ہجری، اعلی حضرت کے وصال سے 4 سال پہلے، 1336 ہجری۔ دیوبندی کلمہ لا الہ الا اللہ، اشرف علی رسول اللہ، دیوبندیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اشرف علی رسول اللہ۔ دیوبندیوں کا درود اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، نبینا مولانا اشرف علی۔ غیر مقلدین کا کلمہ، غیر مقلدین کا کلمہ،
لا الہ الا اللہ. عبد الجبار امام اللہ. لا الہ الا اللہ عبد الجبار امام اللہ. یہ غیر مقلدین کا کلمہ ہے. مولوی ثناء اللہ امرت، مولوی ثناء اللہ امرتسری نے اپنے مسلک قال حدیث غیر مقلدین، قال حدیث غیر مقلدین کے امام عبد الجبار غزنوی اور ان کے معتقدین کے متعلق لکھا ہے کہ اب ثناء اللہ کی برات شروع ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں ایک نئی تثلیث قائم ہوئی ہے. تثلیث جو عیسائیوں کی تثلیث سے زیادہ مضبوط ہے. وہ کسی طرح نہیں چاہتے کسی قومی کام میں مل کر کام کریں، کسی قومی کام میں مل کر کام کریں. بقول ڈپٹی محمد شریف صاحب امرتسری جب تک کوئی شخص یہ نہ مانے کہ لا الہ الا اللہ عبد الجبار امام اللہ، اس سے ملنا جائز نہیں. اخبار اہل حدیث امرتسر صفحہ 11 کالم 3 5 اپریل 1912 عیسوی 1912 عیسوی. گنگوہی اور مرزائی
گنگوہی اور مرزائی عنوان. گنگوہی اور مرزائی، گنگوہی اور مرزائی قادیانی. دیوبندی مکتب فکر کے رشید گنگوہی نے بھی مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا اور اس کے رد میں کوئی کتاب نہیں لکھی. جبکہ گنگوہی ء میں فوت ہوا. 1905 عیسوی میں فوت ہوا اور مرزا قادیانی 1908 میں مرا. اور مرزا قادیانی نے 1900 عیسوی میں نبوت کا دعویٰ کیا. کب دعویٰ کیا نبوت کا مرزا نے؟ 1900 عیسوی میں. گنگوہی کے فتاوی رشیدیہ میں ایک فتویٰ بھی مرزا قادیانی کے خلاف نہیں. بلکہ رشید گنگوہی نے مرزا قادیانی کو مرد صالح قرار دیا. مرد صالح قرار دیا. گنگوہی نے مرزا کے
تردید کرنے والوں کی تردید کی اور قادیانی کو مرد صالح قرار دیا. حوالہ لکھیں فتاوی قادریہ صفحہ 3-4. فتاوی قادریہ صفحہ 3-4. مرزا پر وارد ہونے والی آیات. مرزا قادیانی پر وارد ہونے والی آیات. یحمدک اللہ مرزا قادیانی پر وارد ہونے والی آیات. یحمدک اللہ ویمشی الیک. اے مرزا قادیانی اللہ تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے. وغیر ذالک من الخرافات. براہین احمدیہ صفحہ 557. براہین احمدیہ صفحہ 557 تا 596. وہابیہ آل حدیث غیر مقلدین نے مرزا قادیانی کی کتاب براہین قاطعہ کیا لکھا؟ یہ فکر ابتدا سے
براہین احمدیہ، براہین احمدیہ کی تائید کی، تصدیق کی، تنظیم شبان اہل حدیث، تنظیم شبان اہل حدیث سیال کوٹ والوں نے لکھا ہے براہین احمدیہ عظمت قرآن اور رسالت محمدیہ کو ثابت کرنے کی غرض سے لکھی گئی حوالہ اشاعت السنت جلد 7 نمبر 6۔ باحوالہ مزید نجس قادیان براستہ دیوبند، یہ ایک حوالہ برآمد پیش ہوا، باقی انشاءاللہ اس موضوع پہ کفریات مرزا کول تو نہیں، کچھ نہ کچھ تفصیل سے لکھوائے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک حوالہ اور لکھ، ایک حوالہ اور صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم آمنا بكلامك على مرادك
وآمنا بکلام رسولک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مرادہ واختمنا علی الایمان واختمنا علی الایمان بجاہ سید الانس والجان علیہ صلاۃ اللہ وسلام الرحمن فی کل حین وآن بعدد معلوماتک یا حنان یا منان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وسلم برحمتہ۔ کتنا تحقیق اور دیانتداری کا جواب ہے۔ کافہ اہل اسلام حقیقت لفظ کے تیور کو دیکھیں کتنا تحقیق ہے انیت کے ساتھ۔ کافہ اہل اسلام مسیح بن مریم کو مرفوع الی السماء بجسدہ الانثری عین نون صاد را یا مانتے ہیں۔ اللہ بعض اہل تحقیق کے جسم برزخی کے قائل ہیں، جسم برزخی کے قائل ہیں، مگر نزول مسیح پر سب ہی اتفاق رکھتے ہیں۔ یہ جواب مکمل ہوا، یعنی کافہ اہل اسلام آپ کے برجت انصری آسمان پہ اٹھائے جانے کے قائل ہیں، لیکن نزول مسیح پر سب کا اتفاق ہے، اس لیے سب کا اتفاق، کوئی کال کیل والا نہیں ہے۔ اور مرزا چکر یہ دیتا ہے، اور عیسائی اور یہودی اور مرزائی کا سب اعتقاد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی اور مرزائیوں کا بھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، عیسیٰ سے وفات پائی، ان کی موت ہو چکی۔ ان تینوں کا یہ اعتقاد ہے۔ اہل اسلام کا اعتقاد یہ ہے ان کی وفات ابھی نہیں ہوئی، ان کی وفات ہوگی۔ اہل اسلام کا نظریہ یہ ہے، وہ تینوں کے تینوں کافر ان کی موت کے قائل ہیں۔ مرزا ان کی موت کا قائل ہو کے پھر کہتے جن حدیث میں آیا مسیح آئیں گے وہ مسیح میں ہوں، وہ عیسیٰ میں ہوں۔ جی تو تیور بدلتا نا گرگٹ کی طرح، وہ مسیح موعود میں ہوں، مہدی موعود میں ہوں، میں مہدی بھی ہوں، میں مسیح بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں۔ یہ سارے دبسی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن پہلا حملہ یہی کرتا ہے جس میں اس کو ذرا کچھ گنجائش مل جاتی ہے۔ بس جس کے متعلق حدیثوں میں آیا وہ آئے گا، وہ میں ہوں مسیح موعود میں ہوں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے، جو آنا تو وہ میں آ گیا، مہدی بھی میں ہوں اور مسیح موعود بھی میں ہوں۔ اس کے لیے وہ
قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، متوفی کا ورافعک الیہ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، وفات دینے کے بعد تجھے اٹھاؤں گا۔ تو وفات ہو چکی عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ رفع السماء ہوا بررخی طور پہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت قرآن سے ثابت ہے، لہٰذا وفات ہو گئے۔ اب جس مسیح نے آنا تھا وہ ماں بدولت میں آ گیا۔ اس طریقے سے وہ اپنا الو سیدھا کرتا ہے۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر کافہ یہی کرتے ہیں، وفات کے معنی پورا لینا، پورا پورا تمہیں لوں گا، فقط روح نہیں جسم بھی ساتھ، پورا اوپر لے جاؤں گا۔ ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں، دوسرا تقدم تاخر مانتے ہیں کہ پہلے اٹھاؤں گا پھر وفات دوں گا۔ تمام مفسرین یہ تفسیر کرتے ہیں، مرزا کی تفسیر میرے پاس ہے، انشاءاللہ آخری 2 درسوں میں دیکھیں کہ کیسی کیسی تفسیر پیش کرتا ہے، عجیب و غریب اپنے ذہن سے۔ 1400 سال والے ایک یا اکیلا ایک طرف اپنی طرف سے گول کھلاتا ہے۔ اس کی تفسیر میرے پاس خود اس کی چھپی ہوئی اس کے زمانے کی موجود ہے، تو وہ بھی یہاں بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، ڈنڈی مار جاتا ہے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی زندگی بجن سے کے لیے قرآن کی آیت ہے، وما قتلوہ یقیناً۔ جبکہ یہود نے گھیرا ڈالا تھا اور معصور ہو گئے تھے، تو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل ایک بندہ وہاں رکھا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ اوپر اٹھا لیا تھا۔ جب یہود نے دیکھا قتل ہو گئے، تو اعتقاد یہود و نصارہ کا یہی ہو گیا، وہ قتل ہو گئے، مر چکے ہیں۔ اللہ نے ولاکن شبہ لہم، قرآن کے الفاظ، وہ شبیہ ہے، عیسیٰ تھی خود شبیہ نہیں تھی۔ قرآن نے تو صاف کہہ دیا شبہ لہم، وہ شبیہ ہے عیسیٰ تھی جن کو قتل کیا، خود عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اس لیے اللہ نے تردید کی کہ وہ شبیہ کو قتل کیا۔ وما قتلوہ یقیناً، عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، قرآن ہے، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنی طرف۔ وہاں ہیرا پھیری کرتا مرزا اور اس کے چیلے، پیر صاحب کا مواخذہ سخت ہے۔ وما قتلوہ، وہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ فقط روح یا روح بمائے جسم، روح مال جسد، تو روح مال جسد کے قتل کی نفی کر رہا ہے، جس کی اللہ نفی کر رہا ہے، بال سے اس کا آگے اس بات ہو رہا ہے، بل رفعہ، جس کا اتنا قتل کیا ہے اسی کو ہم نے رفع کیا۔ قتل وہ جسم کے قتل کے قائل تھے، اس کی نفی کر دی۔ جہاں پہلی ہو لوٹتی ہے دوسری ہو بھی اسی کی طرف لوٹے گی۔ قتل بھی جسم کو نہیں کیا، اٹھایا بھی جسم۔ ایسے بہت سے علمی مواخذے ہیں، میں نے ایک ان کی تحقیق کا ادنا کرشمہ پیش کیا، اس کو آپ بھی سمجھ سکیں آسانی سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ نص قطعی قرآنی ہے۔ یہ مرزا کا سوال کرتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں، قول اسے ایک ایک بات اس کی اڑاتے ہیں۔ یہ عقیدہ ماذ اجماع قرانا اور لا اصل لہ ہے۔ مسلمانوں کا اجماع کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے، مرزے کے لفظ ہیں
یہ اجماع قرآن ہے، یہ اندھوں کا اجماع ہے۔ اندھے لوگ جیسے اجماع کر رہے ہیں، اندھوں کا اجماع تو معتبر نہیں ہوتا، یہ مرزے کے لفظ ہیں۔ لا اصل لہ، بالکل بے بنیاد ہے، اس اجماع کی کوئی بنیاد نہیں۔ ازالت الاحام میں مرزا نے لکھا ہے کہ اس پہ کوئی قرآن و حدیث دستاویز نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بے جسد ہی آسمان اٹھا لیے گئے۔ یہ ہے مرزے کی ازالہ الاحام، اس کے الفاظ اجماع قرآن بتایا، لا اصل بتایا۔ پیر صاحب جواب دیتے آیہ کریمہ وما قاتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، نص سے صریح ہے رفع جسمی میں، جسمانی رفع پہ یہ آیت صاف نص ہے کہ جس کے قتل کی نفی کی اسی کو اٹھایا گیا، قتل کی نفی جسم کی ہوئی، اٹھایا بھی جسم گیا۔ مرزے کا پھر سوال، بل رفع اللہ علیہ سے رفع روحانی مراد ہے، روحانی ان کی روح اعلیٰ علیم اٹھا لی گیا آسمانوں پہ۔ جواب کلمہ بل آیہ مذکورہ میں جس کا ترجمہ بل کے ہوتا ہے ابطال ما قبل کے لیے ہے، یہ بل اضرابیہ ما قبل کے ابطال کے لیے ہے، قتل کی نفی کے لیے ہے، قتل کو باطل کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو قتل نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زعم یہود کو جو عیسیٰ بن مریم کے مقتولیت اور مصلوبیت کے قائل تھے، قتل کیے گئے عیسیٰ علیہ السلام یا سولی پہ لٹکائے گئے، وما صلبوہ، یہ بھی قرآن میں ہے، قتل بھی نہیں کیے گئے، سولی پہ بھی نہیں لٹکائے گئے۔ یہودی کہتے ہیں قتل کیے گئے، عیسائی کہتے ہیں سولی پہ لٹکائے گئے، روح پرواز کر گئی۔ اس لیے یہ ٹائی جو باندھتے ہیں یہ وہی پھندا ہے، صلیب کا نشان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پہ لٹکنے کا۔ یہی انگریز کا عقیدہ ہے جو لباس ظاہر کرتا ہے۔ دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی ٹائی پہن کے عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کا اعلان کرنا شروع کر دیا، خود سولی پہ سوار ہو گئے، زندہ درگور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کفار کی مشابہ سے بچائے۔ من تشبہ منہم فہو منہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو باطل قرار دیا، قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں چڑھے۔ اور ما قبل اور ما بعد بل اضرابیہ ابطالیہ کے متضاد ہوتے ہیں، یہ دونوں مان متحقق نہیں ہوتے، بل سے ما قبل اور بعد متضاد ہوتے ہیں، دونوں متحقق نہیں ہوتے۔ قتل تو کریں، کتنا پیاری بات، علمی بات ہے، بات تو کریں جسم قتل نہیں ہوا، آگے کہیں جسم قتل ہوا، روح اٹھا لی گئی، تو اس میں تضاد تو پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ما قبل اور بعد میں تضاد اس صورت میں ہوگا جسم قتل نہیں ہوا، جسم کو اٹھا لیا۔ یہ ہے بلکہ ما قبل ما بعد کا تضاد، اس بات کو مستلزم ہے، نص ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ سولی پہ لٹکے نہ قتل ہوئے، ان کا جسم آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ اس کے مفسرین کے حوالے سے دو جواب پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ متوفی کا معنی پورا پورا اٹھانے والا ہوں،
جسم مر جائے فقط روح اٹھائے، وہ پورا اٹھانا نہیں ہے، تو پورا لینا اسی صورت میں ہوگا کہ روح بمائے جسم کے اٹھا لیا گیا۔ ایک یہ تفسیر بھی عرض کی تھی۔ دوسری تفسیر پہلے عرض کر چکا ہوں، تمام مفسرین کہتے ہیں دوسرا مطلب یہ بھی ہے تقدم تاخر چلتا ہے قرآن پاک میں، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ تو پہلے رافعوں کا ہے، پھر جب اتریں گے پھر متوفی کا ہوگا، وہ موت والا معنی۔ پہلے دونوں باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ اور بھی بہت سی آیات لکھی ہیں۔ ایک اور آیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جسمانی پہ، ان من اہل الکتاب الا، حافظ سلمان ذرا تعامل کریں، رمضان شریف قریب ہے، الا لیؤمنن بہ قبل موتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی اہل کتاب نہیں بچے گا جو کتابی ہو یا یہودی ہو، الا مگر لیؤمنن بہ قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب آپ پہ ایمان لے آئیں گے قبل موت۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے تو یہودی نے ابھی تک آپ پہ ایمان نہیں لائے، وہ آپ کو رسول نہیں مانتے، وہ آپ کو نبی نہیں مانتے، آج تک بھی منکر ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو سارے کے سارے اہل کتاب آپ کی نبوت رسالت سابقہ ملی ہوئی کو برحق تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے قبل موت ہی۔ تو پوری تاریخ عالم شاہد ہے، ابھی تک یہودی نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ وہ مریں گے بعد، یہودی پہلے انہیں مان لیں گے۔ تو یہ دوسری واضح نص ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ابھی موت نہیں آئے گی، پہلے سارے اہل کتاب آپ پہ ایمان لے آئیں گے، آپ کی تصدیق کریں گے، پھر وہ مریں گے۔ تو نص رفع جسمانی ثابت فرمایا، علم کا سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر احادیث و آثار سے پیش کر رہے ہیں۔ باسند لکھتے ہیں ابن ابی حاتم روایت کی عامر بن سنان سے، ابو معاویہ سے، عامر سے، منہال بن عمر سے، سعد بن جبیر سے، اور عبداللہ ابن عباس سے، لما اراد اللہ ان یرفع عیسیٰ الی السماء، جب اللہ نے ارادہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لوں، خرج علی صحابہ، آپ اپنے 12 حوارین پہ آئے، اور یہودی نے معصور کیا، آپ کی شبیہ بنائی گئی، اس کو انہوں نے قتل کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ پورے حدیثوں کے انبار لگا دیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک فرقے نے کہا اللہ ہم میں رہا عیسیٰ ثالث و ثلاثہ، پھر آسمان کی طرف جڑ گیا، یہ یعقوبیہ فرقہ ہے۔ دوسرے فرقے نے کہا ابن اللہ ہمارے میں رہا، پھر اب ابن اللہ آسمانوں کی طرف چلا گیا، یہ نستوریہ ہے۔ ایک فرقہ ہے کہ عبداللہ اور رسول اللہ دنیا میں رہے، پھر اللہ نے ان کو آسمان کو اٹھا لیا، یہ مسلمانوں کا فرقہ ہے۔ یہ 3 فرقے ہیں۔ اللہ زمین پہ اترا تھا، وہ اڑ گیا آسمانوں پہ، اللہ کا بیٹا آیا تھا، آسمانوں پر۔ مسلمانوں نے کہا عبداللہ اور اللہ کا رسول آیا تھا زمین پہ، پھر بجسم سے آسمانوں پہ وہ تشریف لے گئے۔ وَهَذَا إِسْنَادٌ صحیح الی ابن عباس، عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. جی تفسیر ابن ابی حاتم اور نسائی شریف. پھر آقا کی حدیث اور بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شبیہ کو قتل گیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام تو بہشت میں میرے رفیق ہیں. تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر در منصور میں انہی آیات کی تفسیر احادیث نبویہ سے اور آثار صحابہ سے موجود ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن حمید ابن مدوع نے امام مجاہد سے روایت کیا. امام مجاہد عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. ایک کہتا مفسر، ایک امام تفسیر، دونوں میں بڑا فرق ہے. صحابہ فن تفسیر کے امام ہیں، عبداللہ بن عباس سب کے امام ہیں. آقا نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس تو قرآن کا بہترین ترجمان ہے. حضور نے عبداللہ بن عباس کو اپنے سینے سے لگا کے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحکمت. اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کے راہ بھی بتا دے، حکمت بھی سکھا دے. صحیح بخاری شریف. سینے سے بھی لگایا، وحی کے گنجینے سے بھی لگایا، محبت قرآن سے بھی لگایا. قرآن کو ترنے والی جگہ اپنے قلب و سینے سے لگا کے سینے کا فیض بھی دیا اور دعا بھی فرما دی. اس کے بعد عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کیونکہ قرآن میں اعلان ہے ہر خشک و تر، ہر صغیر و کبیر، کل شے تفصیلہ کل شے تبیان لکل شے. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. تو مجھے نبی کے سینے کے لگنے سے، وحی کے گنجینے سے میرا سینہ مس ہوا. آقا نے دعا کر دی. اب میرا علم قرآن کے بارے میں اتنا ہے کہ لو دع علی اکال بعیرن لوجدتہ فی کتاب اللہ. میرے اون کی رسی پاؤں باندھنے والی گم ہو جائے، میں جنگل کو نہیں جاؤں گا، کسی کے نشان پاؤں کو نہیں دیکھوں گا، قرآن کھولوں گا. قرآن میں میرے اونٹ کا ذکر بھی ہے، رسی کا ذکر بھی ہے، جس نے کھولی اس کا ذکر بھی ہے، جہاں ٹوٹی پڑی ہے اس کا ذکر بھی ہے. میں قرآن میں دیکھ لوں گا. مولانا کو، قادیانی کو، بڑے بڑے مجددین کو قرآن کے اندر نماز کی فرضی رکعتیں نظر نہیں آتی. عبداللہ بن عباس کو اون کی رسی قرآن میں مل رہی ہے. تو صاحب قرآن کتنا قرآن کے بارے میں جانتے ہوئے. تو یہ سید المفسرین عبداللہ بن عباس ہیں. حضور کے لفظ بھی ہے، بہترین ترجمہ قرآن ہے. عبداللہ بن عباس دورہ تفسیر قرآن پڑھاتے تھے اور ان کے سینئر شاگرد امام مجاہد ہیں. عطا بھی ہیں، مکے مدینے والے بھی ہیں. مرکزی ان کے شاگرد امام مجاہد ہیں. امام مجاہد فرماتے ہیں میں نے الحمد سے لے کے والناس تک ہر آیت کی تفسیر، شان نزول، عموم و خصوص، مطلق و مقید، عبارت النفس، اشارت النفس، اقتضاء النفس، پورے قرآن کی چھان بین، این واردہ، فی من واردہ، فی ای وقت نازلہ، پوری تفصیل 10 مرتبہ الحمد سے لے کے والناس تک عبداللہ بن عباس سے پڑھی ہے. اسی لیے امام مجاہد کے بارے میں دوسرے گروہ کا امام ان کے نزدیک شیخ الاسلام، اہل سنت کے نزدیک امام الضالین والمضلین ابن تیمیہ کہتا ہے اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک. قرآن کے کسی لفظ کی تفسیر
امام مجاہد کر لیں تجھے کافی ہے، اور کسی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ امام مجاہد کا نام بھی صحت کے لیے، تحقیق کے لیے کافی ہے۔ یہ تمام نجدیوں کا پیشوا ابن تیمیہ کا اقرار ہے۔ اسی امام مجاہد نے کوثر کا ترجمہ کیا، الخیر کلہ، اے نبی میرے خزانے میں جتنا خیر تھی، کلہ 50% خیر نہ، 90% خیر نہ، 99% خیر نہ، کلہ مجھ اللہ کے پاس جتنا بھلائیاں تھیں، ثلث نہیں، ربع نہیں، ثلثان نہیں، 90% نہیں، کل کی کل بھلائیاں مجھ رب کے پاس جو تھیں، جن کی عطا ممکن تھی، وہ سب کی سب بھلائیاں میں نے تجھے عطا کر لی۔ یہ امام مجاہد کا ترجمہ ہے، تفسیر بن جریر طبری ہے، ترجمہ مسند ہے، حوالہ جات موجود ہیں، سند متصل ہے۔ امام مجاہد نبی کے شاگرد ہیں، کل خیر مل چکی، علم خیر ہے، جہالت خیر نہیں، خیر ملی ہے کل، نبی کو علم ملا ہے کل، ثبوت انا اعطیناک الکوثر الخیر کلہ۔ نظر خیر ہے، اندھا ہونا خیر نہیں، نظر ہے خیر، خیر ملی ہے کل، حضور ہوئے ناظر کل، ثبوت انا اعطیناک الکوثر الخیر کلہ، قالہ مجاہد۔ سننا خیر ہے، بہرا ہونا خیر نہیں، سننا ہے خیر، خیر ملی ہے کل، تو نبی ہوئے سامع کل اصوات کے، کائنات کی آوازوں کے سننے والے، تو لہذا ثبوت کے لیے انا اعطیناک الکوثر مانا الخیر کلہ، قالہ مجاہد تلمیذ ابن عباس و تلمیذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علم بھی کل، نظر بھی کل، سماع بھی کل۔ عاجز ہونا خیر نہیں، اختیار خیر، خیر ملی ہے کل، نبی ہوئے مختار کل، ثبوت انا اعطیناک الکوثر الخیر کلہ۔ علم بھی کل، نظر بھی کل، سننا بھی کل، اختیار بھی کل۔ حسن خیر ہے، کبو خیر نہیں، حسن خیر، خیر ملی ہے کل، میرے آقا کے پاس ہے حسن کل، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، نبی کے حسن کا کروڑواں حصہ بھی یوسف علیہ السلام کو نہ مل سکا، حسن بھی کل۔ کنجوسی خیر نہیں، احسان خیر ہے، احسان ہے خیر، خیر ملی ہے کل، نبی کو رب نے بنایا محسن کل۔ علم بھی کل، نظر بھی کل، سننا بھی کل، اختیار بھی کل، حسن بھی کل، احسان بھی کل۔ ثبوت کے لیے قرآن خداوندی، ترجمہ مفسر کا نہیں، فن تفسیر کے امام کا، امام مجاہد کا ترجمہ، اور یہ ترجمہ ان کا اپنا نہیں، صحابی سے لیا، صحابی کا ترجمہ اپنے سے نہیں، نبی کے سینے سے حاصل کیا۔ سارے اہل سنت کے کلی مسائل آمنہ کے لال کے لیے قرآن کی ایک ایسے ثابت ہو گئے۔ یہ تھا ہیبہ، اللہ کی طرف سے نبی پہ کل خیر کا ہیبہ۔ ہیبہ دو قسموں پر نظام محمدی میں، قابل اکالہ، نا قابل اکالہ، قابل واپسی، نا قابل واپسی۔ اگر کوئی اربوں کی جائیداد کسی کو ہیبہ کر دے اور اگلے سے کہے ایک پکوڑا دے دے، ایک سموسہ دے دے، ایک گنڈیری دے دے، قیمت تو نہیں ہے لیکن سودا پکا ہو جائے گا، وہ ہیبہ واپس نہیں ہو سکتا نظام مصطفیٰ میں۔ تو رب نے فرمایا میں نے ہیبہ کر دیا، کل خیر میرے خزانے کی تیرے حوالے ہے، کوئی واپسی کا اعتراض نہ کرے، دو چیزیں مجھے بھی دے دے، فصل لے ربے کا وانحر، نماز مجھے دے دے، قربانی مجھے دے دے، تاکہ یہ ہیبہ نا قابل واپسی بن جائے۔ یہ کوئی نہ کہ رب نے دے کے پھر واپس لے لیا، واپسی کا سوال پیدا ہی نہ ہو، میں معترضین کا منہ بند کر دوں، ہیبے کو نا قابل اکالہ بنا دیا۔ واپسی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ناشکری کرے، ناشکری کرو تو نعمت واپس ہو جاتی ہے، شکر کرو نعمت واپس نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے بڑھاؤں گا، واپس نہیں لوں گا۔ آقا نے فرمایا افلا اکون
عبدا شکورا رواہ البخاری، میں تو شکر گزار بندہ ہوں، شاکر نہیں شکورا مبالغے سے میں شکر ادا کرتا ہوں۔ جب شکر ادا کرتے ہیں تو واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب ابھی پکا ہو گیا، کل نعمتیں بھی مل چکی، جزئی کی بات بھی ختم ہو گئی، مالک کے کل کے لیے کل کی کل نعمتیں ثابت ہو گئی، قرآن سے ثابت ہوئی اور فن تفسیر کے امام کے حوالے سے۔ کسی نے کہا اے عبداللہ بن عباس، کوثر کا ترجمہ حوض کوثر نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا جو ترجمہ میں کرتا ہوں شاگردوں کو پکواتا ہوں، نبی سے سینے سے لیا، جب کل خیر اس میں آ چکی، ابھی حوض کوثر باقی باہر ہے، اس میں نہیں آئی۔ یعنی تم دلالت تضمنی کا ترجمہ کرتا ہو، میں دلالت مطابقی کا ترجمہ کرتا ہوں، جب کل آ گیا تو حوض کوثر بھی اس میں شامل ہے۔ تو میں نے کسی جگہ مناظرہ کیا، اس عالم نے کہا جناب سب کچھ اللہ نے حبیب کو دے دیا، اب اللہ تو ریٹائر ہو گیا نا، اس کے پاس تو کوئی چیز باقی نہ رہی، اب اللہ تو فارغ ہے، دینے کے بعد سب کچھ تو حبیب کو دے دیا، کل خیرات کل چیز، جب سب کچھ دے دیا اب اللہ کے پاس کچھ نہیں۔ تو میں جواب دیا کرتا ہوں مناظروں میں بھی، تقریر میں بھی، اہل سنت کے ہر فرد کا اعتقاد ہے زمین آسمان کو ذرے ذرے کا حقیقی ذاتی مالک صرف اللہ ہے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا حقیقی ذاتی استقلالی مالک فقط صرف اللہ تعالی ہے۔ جب یہ بات مسلم ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے معترض بھی مانتے ہیں، اللہ نے مجھے سٹیزن گھڑی عطا کر دی، عطا کرنے سے وہ چیز رب کی ملکیت سے اگر نکل جاتی ہے تو گھڑی مجھے دے دی، گھڑی رب کی ملکیت نہ دے دی۔ کسی کو اللہ نے پلاٹ دے دیا 100 گز کا، وہ بندہ مالک ہو گیا، یہ پلاٹ رب کی ملکیت سے نکل گیا۔ کسی کو اللہ نے ویسپا دے دیا، کسی کو ہنڈا دے دیا، کسی کو 4 ویل جیپ دے دی، وہ بندہ اس کا مالک ہو گیا، دینے سے رب فارغ ہو گیا، یہ چیزیں رب کی ملکیت سے نکل گئیں۔ لا یقول بہ الا جاہل او معاند، جب تمہیں دے ہمیں دے ان چیزوں کے ہم بھی مالک ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں رب کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی۔ یہ بھونڈی تقسیم کہاں سے پیدا کی کہ نبی کو دینے کے بعد وہ چیزیں رب کی ملکیت سے نکل گئیں، تمہیں ہمیں دے پھر بھی مالک رہتا ہے، نبی کو دے پھر بھی ذاتی استقلال خداعت ہے۔ پھر حضور کی حدیث دیکھ لیں، اوتی تو مفاتیح کل شیء، مجھے اللہ نے ہر چیز کی چابی دے دی، رواہ احمد، کل چیز ہر چیز کی چابی دے دی۔ قرآن میں بھی کل ہے، حدیث میں بھی کل ہے۔ شیخ مکے کہتے ہیں ہر رتبہ کے بود در امکان بروست ختم، جتنا رتبہ اللہ دے سکتا تھا سارے رتبے محبوب کو دے دیے۔ ہر نعمت کے داشت خدا شد برو تمام، جتنی نعمتیں اللہ کے پاس تھیں ساری کی ساری محبوب کو عطا کر دی۔ پھر بھی حقیقی ذاتی مالک آپ ہی ہے۔ کائنات کا ذرہ محبوب کی ملکیت میں، محبوب رب کی ملکیت میں، مملوک کا مملوک بھی مملوک ہوتا کرتا ہے، اللہ فارغ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھی ذاتی استقلالی طور پہ مالک ہے۔ جناب تم تو اہل سنت والے عجیب آدمی ہو، تصویر کا رخ بیان کرتے ہو، دوسری بات بیان نہیں کرتے۔ جہاں یہ بیان کیا یہ بھی پڑھ کے سناؤ نا اپنی کلاس والوں کو۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کی ہر چابی کا مالک فقط صرف بلا شرکت غیر اللہ ہی ہے۔ جار مجرور پہلے آ جائے مفید حسر ہوتا ہے۔ زمین آسمان کی ہر چابی کا فقط صرف اللہ عز و جل ہی مالک ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کی ہر چابی کا بلا شرکت غیر اللہ تعالی ہی مالک ہے۔ آمنا و صدقنا، ہم اندھے نہیں، ہم یک چشم نہیں، یک طرف ٹریفک نہیں چلتی، ہماری دونوں آنکھیں کھلی ہیں، سارا جب پہ نگاہ ہے۔ ان آیات مقدسہ کے اندر بھی
میرے حبیب کی شان ہے۔ عجیب سنی تمہارا دماغ ہے، آیت توحید کی کہتے شان نبی کا، ملکیت اللہ اپنی بیان کر رہا ہے تم کہتے شان نبی کا۔ عجیب الٹی گنگا ہے تمہارا دماغ ہی عجیب ہے۔ اللہ اپنی ملکیت ثابت کر رہا ہے کہ میں واحد مالک ہوں، اکیلا مالک ہوں، زمین آسمان کے ذرے ذرے کا، ہر چیز کا میں ہی مالک ہوں۔ تم کہتے حضور کی شان ہے، نہ حضور کا نام آیا نہ حضور کی ملکیت ہے۔ ملکیت خدا کی بیان ہو رہی ہے، واحد مالک متصرف اللہ اپنے لیے بیان کر رہا ہے کہ میں ہی ہوں۔ کیسے حضور کی شان ہے؟ تم توجہ کرو، ہم غلامان مصطفیٰ عرض کرتے ہیں ان آیات توحید میں بھی، ملکیت خدا بندی والی آیات میں بھی میرے حبیب کی شان ہے۔ کیسے؟ توجہ فرمائے، عرض کروں ایسے، اگر آپ کوئی پلاٹ کسی کو بیچیں یا بخشیں، آپ کو لکھنا ہوگا فلاں پلاٹ جس کے حدود اربع یہ ہیں، جس کا واحد مالک میں ہوں بلا شرکت غیر، میرا مملوکہ مقبوضہ پلاٹ ہے، میں فلاں کو ہیبہ کر رہا ہوں۔ جب تک واحد ملکیت اپنی نہیں بتائیں گے آپ پلاٹ نہیں بخش سکتے، ہیبہ مشاع نہیں چلتا، مشترکہ چیز کو نہیں بخش سکتے، شرکت والی چیز کو نہیں بخشا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یار کے ہیبے کو پکا کر رہا ہے کہ زمین آسمان کے ذرے ذرے کا واحد مالک میں ہوں، اور واحد مالک کو حق ہے اپنی چیز جس کو چاہے بخشے۔ تو چوں چراں کرتا ہے، کیا تو میرا شریک ہے، تو میرا پتیدار ہے، میں نے تیرا حصہ دیا ہے یا تو اپنی ملکیت دی ہے۔ تو جب تک واحد ملکیت نہ ثابت کی جائے اس وقت تک ہیبہ پختہ نہیں ہوتا۔ ان آیات کے اندر بھی میرے حبیب کی شان کی جلوہ گری موجود۔ میں ہوں دینے والا، تو ہے لینے والا، جلنے والے کا منہ کالا۔ یہ ہوتا ہے جس کو سواری یادی ملے تو ایک ہی صورت میں فرما دیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تیرا دشمن، تیرا موذی، تیری شان پہ جلنے والا، میں دینے والا تو لینے والا، یہ جلتا کیوں ہے؟ ابتر ہے، دم بریدہ ہے، اس کی نسل ماری جائے، اس کا بالکل کچھ نہ بچے، یہ اوترا کوترا خبیث تیرا کچھ نہ رہے، تیری نسل ختم ہو جائے۔ دینے والا میں ہوں، لینے والا حبیب ہے، تو جلنے والا کون ہے؟ تیرا حصہ تو میں نے نہیں دیا۔ یہ موذی کا متعلق بھی ارشاد فرما دیا دشمن ابتر ہے، ہر خیر و برکت سے معروم ہے۔ تو خوش ہو جاتا ہم تجھے بھی مٹھائی کھلا دیتے، ہم دینے والے نبی لینے والا، تیرا منہ میٹھا کر دیتے، لیکن تو موذی جلنے والا ہے، تو ہر خیر و برکت سے معروم ہے، ہم نے نبی کو ہر خیر و برکت دے۔ اچھا جناب، منواتے ہو قرآن حدیث کے زور سے کہ کل نعمتیں اللہ نے حضور کو دے دیں، ہیبہ پکا ہے، رشی پکی ہے، محافظ خانے میں کاغذات ضائع ہو سکتے ہیں، پٹواری سے کاغذات ضائع ہو سکتے ہیں، تحصیلدار سے ضائع ہو سکتے ہیں، قرآن تو ضائع نہیں ہو سکتا، اللہ اس کا محافظ ہے۔ رشی پکی آپ نے دکھا دی، ہیبہ بڑا پکا ہے، مگر موقع کا قبضہ نہ دیا ہو، لکھ پڑھ بھی ہو جاتی ہے، لکھائی بھی ہو جاتی ہے، موقع کا قبضہ نہیں ملتا تو پھر تو اشکال پیدا ہوتا ہے۔ یہ موذی ہیں، میں رب غالب ہوں، ان کی بیماریوں کو جانتا ہوں، حبیب معراج کی رات آ گئی ہے، آپ براق پر سوار ہوں، آپ کو جگہ جگہ قدم رکھواؤں تاکہ موقع کا قبضہ آپ لیتے جائیں۔ سارے نبی جو ہیں ان کو جمع کرتا ہوں، وما ارسلنا رسول، ہر نبی اپنی قوم کا مالک اور قابض ہوا کرتا ہے۔ وما ارسلنا الا لیطاع باذن اللہ، ہر رسول مطاع ہوتا ہے، قوم مطیع ہوتی ہے، رسول حاکم ہوتا ہے، قوم محکوم ہوتی ہے۔ قرآن کی نصیحتی پڑھ رہا ہوں تو ہر قوم اپنی، ہر نبی اپنی قوم کا حاکم ہے۔ میں سارے نبیوں کو مسجد میں جمع کرتا ہوں، ان کو مقتدی بناتا ہوں، تمہیں امام بناتا ہوں۔
مسلم اور نسائی، وہ قوم کے حاکم، تو امام بن کے نبیوں کا حاکم، تو لہذا آپ کی حکومت کا یہ قبضہ ہو جائے گا پوری زمین کی اقوام، انبیاء کے ماتحت، انبیاء تیرے ماتحت، امام جب تک کھڑا رہے، مقتدی وہ کھڑا نہ پڑتا ہے چاہے صدر ہی کیوں نہ ہو، امام رکوع میں آئے مقتدی رکوع میں آنا پڑتا ہے، مقتدی اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا نہیں کر سکتا، وہ امام کا پابند ہے، سارے نبی حکم میں تو مصطفیٰ کے پابند ہے۔ پھر پہلے آسمان پہ قبضہ لے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کا قبضہ لے، بیت اللہ کے سامنے بیت المعمور ہے، میں سب ملائکوں کو جمع کرتا ہوں، ان کو مقتدی بناتا ہوں تو میں امام بناتا ہوں، تاکہ نیچے والوں کا بھی تیرا قبضہ، فرشتوں میں بھی تیرا قبضہ۔ عرش ہے، میں لا مکانی خدا ہوں، جی تو مکان سے پاک، فرش بھی تیرا، عرش بھی تیرا، عرش پہ یہ قبضہ بھی کر، جو ساری جاگی لکھ دی تھی، معراج کیوں کرائی، یار کو موقع کا قبضہ تھا۔ جب وہی امام مجاہد آ گئے تو بات چل پڑی، امام مجاہد کے جواہر پارے جو فن تفسیر کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک فی قولہ تعالی شبہ لہم، عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ اندر بنائی گئی تھی ان کی ہم شکل، قالوا صلبوا رجلا، ایک مرد کو سولی پہ لٹکا دیا، اور وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، شبہوہ بعیسیٰ یحسبونہ ایاہ، سمجھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ ان کی شبیہ تھی۔ ورفع اللہ الیہ عیسیٰ حیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی زندگی کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ترجمہ کرنے والا امام مجاہد، صحابی کا شاگرد، نبی کے شاگرد کے شاگرد، یہ 1400 سال کی تفاسیر کو منہ موڑیں، قادیانی کی تفسیر قبول کر لیں، دجال کذاب۔ یہ تفسیر در منصور میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، عبد الحمید میں، ابن مردوہ میں بھی ہے۔ حضرت قتادہ بھی فن تفسیر کے امام ہیں، وہ بھی تفسیر کرتے ہیں، قَلِنَّا قَتَلْنَا أُولَٰئِكَ عَادُ اللَّهِ الْيَهُودِ، یہ اللہ کے طرف یہودیوں کا مقولہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ فَخَرُوا بِقَتْلِ عیسیٰ، عیسیٰ کے قتل پہ خوش ہونے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ وَزَعَمُوا، اور گمان کیا، قتل بھی کیا ہے، قتل کرنے کے بعد سوب لٹکایا ہے۔ وَذَكَرْنَا أَنَّهُ قَالَ صَحَابِيُّكُمْ بِغَيْرِ شَبِيهٍ فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا 12 حواریوں، کون ہے جس کو میں اپنی شکل بنا دوں تاکہ وہ قربانی کا بکرا ہو جائے اور میں بچ جاؤں؟ آیا کہ میں نام پہ قربانی دینے والا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اس معصور کمرے میں فرمایا، قال رجل من اصحابی انا یا نبی اللہ، آپ کے 12 حواریین میں سے ایک نے کہا میں آپ پہ اپنا جسم قربان کرنا چاہتا ہوں، میری جان حاضر ہے، آپ محفوظ رہیں۔ فقتل ذلک الرجل، وہی مرد قتل کیا گیا شبیہ عیسیٰ بن کے۔ وَمَالَ اللَّهُ نَبِيَّهُ، اللہ نے روک دیا یہودیوں کو نبی اللہ عیسیٰ کو قتل نہ کر سکے۔ وَرَفَعَ إِلَيْهِ، اللہ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تفسیر در منصور۔ اسی طرح سدی سے ہے، اسی طرح ابی مالک سے ہے، اسی طرح پیر صاحب 8واں حوالہ دے رہے ہیں۔ فَرُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ، آپ کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ امبال لگا دیے پیر صاحب نے، مسلسل عربی پہ عربی، تفسیروں پہ تفسیر حدیثوں کے امبال لگا رہے ہیں۔ امام حسن بصری، یہ بھی فن تفسیر کے امام ہیں، حضرت علی کے مرید ہیں،
ان کے شاگرد ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَ قَبْلَ مَوْتِ عِیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سارے یہودی بھی آپ کو مان لیں گے. وَاللَّهِ إِنَّهُ لَحَيٌّ، اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ آسمانوں میں موجود ہیں. حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر کی. اور بھی بہت سے اہم تفاسیر تھیں یہ بات ثابت فرما رہے ہیں. قال ابن جریر والصحیح لأن المقصود من سیاق الآیت، یہودیوں کے دعویٰ کو باطل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بجستے ہی آسمانوں پہ اٹھا کر یہودیوں کی تقریب و تردید فرما دی. آگے پیر صاحب کا یہ لفظ قابل غور لکھنے کے قابل ہے. دلت علیہ الاحادیث المتواترہ، احادیث متواترہ ہیں، خبر واحد نہیں، ضمنی دلیل نہیں، فقط بخاری مسلم نہیں، حدیث مشہور نہیں، احادیث متواترہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں میں ہیں، یہی آیات کا مفہوم ہے، اور ان کا نزول قرب قیامت میں ہوگا. احادیث متواترہ کا منکر پکا کافر ہوتا ہے. احادیث متواترہ کا خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں، پھر تفصیل سے حدیثیں بھی بیان کریں گے، پھر خلاصہ بیان فرماتے ہیں. بڑی لمبی چوڑی احادیث کا ذخیرہ آپ نے جمع فرمایا. ان احادیث متواترہ کا مضمون بیان فرمایا. یقتل المسیح الضلالۃ، گمراہوں کو قتل کریں گے. اگر قادیانی وہی مسیح موجود ہے، اس کے زمانے میں سارے گمراہ قتل ہو گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو نشانی حدیث میں ہے، گمراہوں کو قتل کریں گے. اگر قادیانی وہی مسیح موعود ہے، اس کے زمانے میں یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں. ان کے قول کے مطابق ہم اہل کتاب کافر بھی ہیں، قرآن کے ماننے والے اہل کتاب. ابھی تو قتل نہیں ہوئے، کتنے ہیں؟ یہ تو کسی ایک کو بھی اس نے قتل نہیں کیا. مرزاوی کا نہیں تو خود جہاد بھی جائز نہیں، وہ تو جہاد کے بھی قائل نہیں. تو لہذا حضور کا یہ فرمانا وہ گمراہوں کو قتل کریں گے، پتہ چلا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، یہ زبردستی مسیح موعود بننا چاہتا ہے. یہ مسیح نہیں ہے، ہاں مسیح ہے، مسیح دجال ہے. مسیح دجال ضرور ہے، وہ مسیح ابن مریم نہیں ہے. صلیب کو توڑیں گے. جس نے صلیب کو توڑا ہے، کیسے وہ حدیثوں کا مشتاق بن سکتا ہے؟ آقا نے وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے گمراہوں کو قتل کر دیں گے، کوئی گمراہ کافر نہیں بچے گا. صلیب کو توڑ دیں گے. ابھی صلیبی نشان موجود ہیں. خنزیر کو قتل کریں گے، ابھی خنزیر موجود ہیں. قادیان میں بھی خنزیر موجود ہیں، لاہور میں بھی کئی خنزیر موجود ہیں، کراچی میں بھی خنزیر موجود ہیں. جزیہ مقرر کریں گے، کوئی قبول نہیں کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول بجسدہ پہ پیر صاحب احادیث کے انبال لگا رہے ہیں. ذکر الاحادیث الواردۃ فی نزول عیسی ابن مریم من السماء فی آخر الزمان قبل یوم القیامہ. آگے بخاری کی حدیث لائے.
پھر مسلم کی حدیث لائے، پھر بخاری مسلم کی حدیث لائے، پھر ابن مردوہ کی حدیث لائے، پھر ابو ہریرہ کی روایت لائے، پھر امام احمد کی روایت لائے، امام مسلم کی روایت لائے، پھر احمد کی روایت ابو ہریرہ سے لائے، پھر ابن ابی حاتم کی روایت لائے، پھر بخاری کی روایت لائے، پھر امام احمد کی روایت بیان کی، پھر مسلم کی روایت بیان کی، پھر امام احمد کی روایت بسند بیان کی، پھر ابو داود کی روایت بیان کی، ابن جریر کی حدیث بیان کی، پھر بخاری کی روایت بیان کی، پھر محمد کی روایت بیان کی، پھر مسلم کی روایت بیان کی نئے نئے صحابہ سے۔ شام کے ملک کی حدیث لائے، شام کا ملک ہوگا، فجر کی نماز ہوگی، دمشق کے مینارے پہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اذا اقیمت الصلاۃ، نماز کے صفی باندھے جائیں گے، فینظر عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ نہ یہ شام گیا قادیانی، دمشق کے مینارے پہ اترا، نہ مقتدی بنا وہاں، نہ امام بنا، مان نہ مان میں تیرا مہمان، میں مسیح آ گیا۔ اس کی موت ثابت کر کے خود مسیح بننا چاہتا ہے۔ حدیثوں میں وضاحت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پھر 18ویں حدیث بیان کی، 19ویں حدیث ابن ماجہ کی بیان کی، پھر امام احمد کی روایت بیان کی، پھر ابی نضرہ کی روایت بیان کی، پھر یہ بھی حدیث سے بیان فرما رہے ہیں، ینزل عیسیٰ ابن مریم عند صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ فیقول امیرہم یا روح اللہ تقدم صلی، ان کے امیر کہیں گے اے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں، آپ نماز پڑھائیں۔ فیقول حاضر امت ہمارا آباد ہمارا آباد، عیسیٰ علیہ السلام خود نماز نہیں پڑھائیں گے، امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور حضور کی شریعت کا اتباع کر کے پڑھیں گے، اپنی نبوت کے اجرا نہیں کریں گے۔ ایک ایک بات آقا نے کھول کھول کے بیان کر دی تاکہ یہ دجال اس میں شامل نہ ہو سکے۔ وہاں نماز ہوگی، یہ سب مقتدی ہوں گے، امام مہدی امام ہوں گے۔ ایک دجال یہ حرکت بھی کرتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہیں، یہ بھی مرزے کا ایک حملہ ہوتا ہے مرزائیوں کا، مسیح موعود اور مہدی موعود ایک ہی چیز ہے، اگر ایک چیز ہے تو حدیث باطل ہو جاتی۔ امام تھا محمد مہدی، مقتدی عیسیٰ، اگر ایک ہی تھا تو مقتدی امام ایک ہو جائے گا۔ یہ پاگل ہے، اچھا بالکل مجنون دیوانہ، اتنا دیوانہ تھا قادیانی، ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، دوسری جیب میں ڈھیلے رکھتا تھا استنجے کے لیے۔ جب یہ پاگل ہو جاتا تھا استنجے والے ڈھیلے کھانے شروع کر دیتا اور گڑ سے استنجا شروع کر دیتا۔ بولا یہ پگلا بھی نبی ہو سکتا ہے، جس کا ذہنی توازن خراب، اس کی کیفیت۔ عیسیٰ موعود کے متعلق ہے، وہ بیت اللہ کا حج کریں گے، یہ کبھی عرب گیا ہی نہیں، مسیح موعود اللہ نے، نہ عمرہ نصیب نہ حج نصیب، کہتا میں مسیح موعود۔ کتنا بطلان ہے اس کا۔ ایک بات یہ قادیان میں مرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور کی کئی حدیثیں ہیں کہ وہ میرے ساتھ دفن ہوں گے، قیامت میں اٹھوں گا تو عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ اٹھیں گے۔ اور سارے تاریخ دان کہتے ہیں آپ کے حجرہ منیفہ رش کے عرش میں 3 مزاریں تو ہیں، چوتھی مزار کی جگہ خالی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام اخیر میں آ کے دفن ہوں گے۔
کہ مسیح موعود بنتا ہے. کتنا حدیث تعداد ہے. قطعاً یہ دجال اس میں شامل نہیں ہو سکتا. وہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے. یہ مسیح دجال ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام دجال سے مقابلہ کریں گے. اس نے کس دجال سے مقابلہ کیا؟ ان حدیثوں کا اور تفسیر میں لکھتا ہے، موقع ملا تو لکھوں گا. کہتا ہے دجال سے مراد انگریز ہے. دجال سے مراد انگریز ہے. اسے گدھے سے مراد ریل گاڑی ہے. اس کی تفسیر میں کہتے نا خر دجال، دجال کا گدھا. جس گدھے پہ آئے گا گدھے سے مراد یہ ریل گاڑی ہے. وہ دجال کو قتل نہ کریں گے. اس نے تو کسی عیسائی کو قتل نہیں کیا، بلکہ یہ برطانیہ کی پیداوار ہے، لگا ہوا پیدا ہے. حضور میں دجال جب آئے گا تو مدینے کے اندر نہیں آ سکے گا، باہر رہے گا، اندر نہیں آ سکے گا. مدینہ منورہ کے ہر راستے پہ فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، دجال کو اندر نہیں آنے دیں گے. آگے بھی لفظ سنے، صحیح بخاری میں بھی ہے، پیر صاحب بھی لکھ رہے ہیں. فترجف المدینہ تو ثلاث رجفات، 3 دفعہ مدینہ کانپے گا، ہلے گا. محلات مکان ہلیں گے مدینے کے 3 مرتبہ. فیخرج اللہ کل کافر و منافق، جب مدینہ کانپے گا دجال کے آنے کے موقع پہ تو اللہ تعالی مدینے سے ہر کافر کو باہر نکالے گا اور ہر منافق کو باہر نکالے گا. حرم پاک کے اندر کافر منافق اس وقت تک ہوں گے تو اللہ نکالے گا، اگر کار نہیں ہوں گے تو نکالے گا کیسے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أَيُّهَا الْوَهَابِيَّةُ وَالنَّجْدِيَّةُ. مکہ مدینے میں باطل آ نہیں سکتا، وہاں رہ نہیں سکتا. جو مذہب ہے وہی حق ہے. اگر وہی حق ہے تو اللہ تعالیٰ دجال کے زمانے میں حرم پاک سے کفار و منافقین کو کیسے نکالے گا جب ہوں گے ہی نہیں؟ تو ماننا پڑے گا مدینہ سونار کی بٹھی کی طرح ہے. بٹھی میں کھرا سونا بھی آتا ہے، کھوٹا بھی آتا ہے. کھرے کو رہنے دیتے ہیں، کھوٹے کو نکال دیتے ہیں. بادل ایک بار وہاں مر بھی جائے، قبر بھی بن جائے جنت البقیع میں، اگر منافق کافر گستاخ رسول ہو. امام سمودی مدنی لکھتے ہیں مرنے کے بعد بھی فرشتے کھڑے ہیں، بے ادب کو باہر پھینکاتے ہیں، عاشق کو اس کی قبر سے مدینے میں لے آتے ہیں. بادل ایک بار تبادلے ہوتے ہیں. اس تبادلے کو مودودی بھی مانتا ہے. تبادلے ہوتے ہیں، نالائقوں کو باہر پھینکاتے ہیں، عاشقوں کو جنت البقیع میں لے آتے ہیں. پتہ چلا خطہ تو ضرور پاک ہے، اس میں پاک بھی رہتے ہیں، نا پاک بھی رہتے ہیں. دجال کی آمد پہ یہ بالکل واضح ہوگا. چالیس سال تک یا 35 سال تک عیسیٰ علیہ السلام بے جسد ہی زمین میں رہیں گے، شادیاں بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی. ایک اور بھی دلیل قرآن پاک سے ہے کہ عیسیٰ جب اٹھائے گئے تو جوانی کا عالم تھا، اور کہلن کا لفظ بھی ہے. بڑھاپے بھی بات کریں گے، ابھی ان پہ بڑھاپا آیا نہیں. اتریں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر وفات ہے. تو حدیثوں کے کئی تیور ہیں، کئی انداز سے. وَيَنزِلُ عِنْدَ مِنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِ دمشق. عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی سفید مینارے پہ اتریں گے آسمان سے. نبی کے علم پہ قربان جاؤں، ذرہ ذرہ بیان کر دیا.
یہ تو کبھی دمشق گیا ہی نہیں، یہ تو اس مسجد میں نہیں گیا۔ محرودتین کے درمیان اتریں گے، وادیاً کفیہ علی عزت ملکین، دو فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اتریں گے۔ قربان جاؤں علم مصطفیٰ، حضور نے ذرے ذرے چیز پہلے بیان فرما دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا نے فرمایا وہ دجال کو قتل کریں گے باب لد کے پاس۔ قادن لد دیکھا نہ وہاں گیا، یہ مسومیت بننا۔ آقا کی ایک ایک لفظ عیسیٰ علیہ السلام اصل جو ہے ان کے بارے میں یہ وضاحت موجود ہے۔ فہاذل انبار حدیثوں کا لگا کے پیر صاحب نے فرمایا فہذہ احادیث متواترۃ عن رسول اللہ، حضور سے متواتر حدیثیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام بے جسد الانصری آسمان سے نازل ہوں گے۔ ان کے راوی ابو ہریرہ بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، ابو امامہ بھی ہیں، نواز بن سمان ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، منہ بن جاریہ ہیں، ابو شرائح ہیں، حذیفہ بن اسید ہیں رضی اللہ تعالی۔ نزول کی کیفیت بھی ہے، نزول کی جگہ بھی بیان کی گئی۔ یہ آگے خلاصہ تمام حدیث کا بیان کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حج ادا کریں گے، عمرہ ادا کریں گے۔ مرزائی بتائیں کبھی کاجل نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے؟ یہ مسعود مہد بولتا ہے۔ مسیح سے قبل دجال کے زمانے میں سخت قحط سالی ہوگی، زمان تام کی جگہ تحلیل تکبیر تصویر سے حیات بسر کریں گے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس وقت مسلمان دجال کے زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے، اللہ اکبر پڑھ کے، سبحان اللہ پڑھ کے زندہ رہیں گے۔ یہ ان کی روحانی غذا ہو۔ کس کے زمانے میں کب ایسا واقعہ آیا جہاں کھانے پینے کوئی چیز نہ ملتی ہو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے زمین کی طرف، فیتزوج، عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، ویولد لہ، ان کی اولاد بھی ہوگی، یمکث 45 سنۃ، 45 سال نزول کے بعد زمین پہ رہیں گے، ثم یموت، پھر ان کی وفات ہوگی، ویدفن معی فی قبری، کچھ مصطفیٰ کے ساتھ میرے روضے میں وہ دفن ہوں گے۔ مزید ان احادیث کی تفاصیل دیکھنی ہوں، رفع الی السماء، نزول من السماء کی آپ کتابوں کے حوالے رکھ رہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر در منصور، تفسیر ابن جریر، کنز العمال حدیثوں میں، مسند امام احمد، جامع کبیر، 3 تفسیروں کے نام لکھوا دیے جن میں ان احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اور 2 حدیث کی 3 حدیث کتابوں کے نام لکھوا دیے جن میں رفع الی السماء، نزول عیسیٰ کی متواتر حدیثیں موجود ہیں علی نبینا علیہ السلام۔ ان احادیث کے روات صحابہ کے نام بھی لکھے، ان احادیث کے تو صحابہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ،
حضرت عبداللہ بن مسعود